اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے میں ایک رات شب قدر بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس رات کے حوالے سے، اس شب قدر کے حوالے سے قرآن میں پورا سورہ موجود ہے، اور وہ ہے سورہ قدر۔ تو آج اس سورہ قدر کے حوالے سے چند تفسیری توضیحی نکات اور اہم پیغامات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے سورہ قدر کا شان نزول۔ رسول اکرم نے ایک دفعہ اپنے خواب میں اپنے منبر پہ بنو امیہ کے لوگوں کو دیکھا، جس کی وجہ سے وہ کافی دن رنجیدہ رہے۔ رسول اللہ کی اس رنجیدگی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کی۔ اب کیا تعلق ہے سورہ قدر، شب قدر یا بنو امیہ کی حکومت میں؟ بنو امیہ کی حکومت بھی تقریباً 1000 مہینے تک رہی، اور شب قدر بھی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو اگر 1000 کی مہینے کی حکومت دنیاوی لذت دی، تو رسول اور اس کی امت کو 1000 مہینے سے بہتر عبادت کی رات بخشی۔ دوسرا شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اصحاب کو بنی اسرائیل کے ایک بہادر شخص کا قصہ سنایا، جو 1000 مہینے تک زرہ میں، جنگی لباس میں زیب تن رہا، اور ہمہ وقت جہاد کے لیے تیار رہتا تھا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بیٹسمین اپنی ٹرن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیڈ اور گلاوز اور ہیلمٹ، ہینڈ گلاوز، یہ سب پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی گویا بس وہ تیار ہیں، آمادہ ہیں میدان میں جانے کے لیے۔ اور وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی بالکل جو ہے وہ بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو آپ اچھے اندازہ لگا لیجئے کہ اب ظاہر سی بات ہے جنگ ہر وقت نہیں ہوتی، بعض اوقات جنگوں میں مہینوں کا، سالوں کا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ شخص 1000 مہینے تقریباً 82-83 سال بنتے ہیں، مسلسل جنگ کے لباس میں زیب تن رہا کہ میں جنگ کے لیے آمادہ ہوں۔ تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار رہنا، آمادہ رہنا۔ تو جب اصحاب نے یہ سنا تو بڑا رشک کیا کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کی اور شب قدر کی خوشخبری سنائی۔ تیسرا شان نزول بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ رسول اکرم نے اصحاب کو بنی اسرائیل کے 4 عابدوں کا قصہ سنایا کہ جنہوں نے مسلسل 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کی بغیر معصیت کے، یعنی بغیر گناہ کے، یعنی تقریباً 82-83 سال یا 1000 مہینے تک عبادت کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ تو اصحاب رسول نے نہایت رشک کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کی کہ اگر اس نے 1000 مہینے تک عبادت کی ہے تو تم فقط ایک رات عبادت کر کے اس 1000 مہینے کی عبادت کے برابر کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، خیر من الف شہر، اس سے بھی زیادہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی امت رسول پہ خاص عنایت ہے کہ اس کو چند گھنٹوں میں ہزاروں مہینوں کا فاصلہ طے کروا دیا، وہ بھی بحالت عبادت، بغیر کسی گناہ کے، گناہ کا خیال دل میں لائے آپ شب قدر گزار سکتے ہیں۔ چند گھنٹوں کی رات ہوتی ہے، پورا 24 گھنٹے کا دن بھی نہیں،
اور آپ بنی اسرائیل کے عابدوں، بنی اسرائیل کے بہادروں اور یقیناً بنو امیہ کی جو حکومت ہے 1000 مہینے کی، جب عبادت اور مجاہدانہ روز و شب سے بھی بہتر ہو سکتی ہے یہ شب قدر، تو پھر بنو امیہ کی دنیاوی اور عارضی حکومت سے بہتر کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ اہمیت ہے شب قدر کی، اور شب قدر کی اہمیت خود سورہ قدر سے کہ مکمل سورہ شب قدر کے لیے نازل ہوا ہے۔ اب آپ سنیے اس کے فضائل، یعنی اس سورہ کے فضائل۔ پہلی فضیلت اس سورہ کی یہ ہے کہ مجموع البیان میں روایت ہے کہ جو شخص سورہ قدر کی تلاوت کرے گا گویا اس نے ماہ رمضان کے روزوں کو پایا اور شب قدر کا احیاء کیا۔ جو سورہ قدر کی تلاوت کرے گا بالکل ایسا ہے کہ اس نے ماہ رمضان کے روزوں کو پایا۔ اب آپ شوال میں کریں، ذیقعدہ، ذی الحج، جبکہ روزوں کا مہینہ نہیں ہوتا، ماہ رمضان سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، ایک مہینے کے لیے۔ اب تو ماہ رمضان کے وہ دن آنے والے ہیں کہ جب آپ کو یہ افسوس ہوگا کہ ہم نے ویسا نہیں گزارا جیسا کہ گزارنا چاہیے، اور اب آئندہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آدمی ماہ رمضان کے بعد یہ سوچتا ہے کہ کاش رمضان جاری رہتا، شوال میں، ذیقعدہ میں، ذی الحج میں۔ تو ماہ رمضان کو یاد کرنے سے بہتر ہے، حسرت یا کافی افسوس ملنے سے بہتر ہے کہ انسان سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ اس کو ماہ رمضان کے روزوں، 30 روزوں کا فقط 1 منٹ میں 1 منٹ میں آپ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور صرف ماہ رمضان نہیں، ماہ رمضان میں شب قدر بھی آتی ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب ملے گا اور شب قدر کو احیاء کرنے کا ثواب ملے گا، یعنی اس کو درک کرنے کا، اس کو حاصل کرنے کا۔ ورنہ تو شب قدر تو طاق راتوں میں اور مختلف راتوں میں منقسم ہے یا پوشیدہ ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس رات نہ جاگ پائیں یا جزوی طور پہ جاگ پائیں یا متوجہ نہ ہوں، تو صرف 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو پورے ماہ رمضان کا بھی ثواب ملے گا اور شب قدر کا بھی ثواب ملے گا۔ اچھا، ایک اور حدیث میں وہی نور الثقلین کی روایت ہے کہ مجموع البیان کی کہ جو شخص بلند آواز سے سورہ قدر کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مجاہد کا ثواب دے گا کہ جو تلوار نکالے اللہ کی راہ میں جہاد میں مصروف ہے۔ اور جو شخص سورہ قدر کی آہستہ آواز میں تلاوت کرے گا وہ ایسا ہے کہ جو میدان جنگ میں خون میں لت پت پڑا ہے۔ تو بلند آواز سے مثلاً وہ لڑ رہا ہے یعنی غازی ہے، اور آہستہ آواز سے وہ خون میں لت پت یعنی شہید ہے۔ یعنی دونوں صورتوں میں مجاہدانہ ثواب، یا تو غازی کی صورت میں یا پھر شہید کی صورت میں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کو ماہ رمضان کا ثواب، آپ کو شب قدر کا ثواب، آپ کو شہید کا ثواب، آپ کو غازی کا ثواب انشاءاللہ اس سے ملے گا۔ تو نہ صرف ماہ رمضان میں بلکہ ماہ رمضان میں بھی کے بعد بھی اس سورہ کو تلاوت کا جو ہے وہ ذریعہ بنائیں ثواب کا اور اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں۔ اب آئیے اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔
پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ قرآن کے حوالے سے، اس کے نزول کے حوالے سے دو نظریے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن دفعی نازل ہوا، اور ایک ساتھ، اور ایک قرآن بتدریج نازل ہوا۔ ہم سنتے آئیں کہ مثلا غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، پھر جو ہے رسول اللہ مکے میں رہے، توحید سے متعلق، قیامت سے متعلق، نبوت سے متعلق آیات نازل ہوئیں۔ رسول اللہ مدینے گئے تو وہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد سے متعلق آیات، احکامات سے متعلق آیات نازل ہوئیں، اور مختلف واقعات اہل بیت سے متعلق یا ان کے دشمنوں سے متعلق، مسلمانوں سے متعلق یا کفار سے متعلق مختلف مواقعوں پہ بھی آیات نازل ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک وضاحت، کہ قرآن دفعی بھی نازل ہوئے اور تدریجی بھی نازل ہوئے۔ دفعی یعنی ایک ساتھ یعنی رسول اللہ کے قلب پر، ایک ساتھ یعنی بیت المعمور جو خانہ کعبہ سے اوپر خانہ کعبہ ہے آسمانوں پر، یا لوح محفوظ پر کتاب کی صورت میں ایک ساتھ الحم سے لے کے والناس تک اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نازل کیا ہو تو وہ 23ویں یا 21ویں یا 22ویں یا شب قدر کی رات ہو، کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہے، معین نہیں کر سکتے ہم اس کو۔ اور بتدریجی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، مکے میں ہے، مدینے میں ہے، مکے میں حالت ظلم میں ہے، حالت امن میں ہے، اس طرح مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، جہاد میں مصروف ہیں، حالات کے مطابق، تاکہ ہر آیت کا ایک بیک گراؤنڈ، شان نزول اور حکم واضح ہو سکے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنا شروع کیا ہو وہ شب قدر ہی کی رات ہو، اس کے بعد تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا ہو۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ جب پورا نازل ہو چکا ہو تو آخری آیات شب قدر میں نازل ہوں۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمام کا تمام قرآن نازل ہو چکا ہو اور اس کے بعد ایک مکمل قرآن، ابھی تو ٹکڑوں میں نا، اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن ایک ساتھ شب قدر میں نازل کرتے ہوں۔ تو ہر لحاظ سے یہ تفسیر جو ہے صحیح ہے کہ تدریجی بھی ہو سکتا ہے اور دفعی ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر شب قدر کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے، عام انسانوں کو اس کے بعد مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم درک نہیں کر سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، تمہاری سمجھ سے بالکل بالا ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ جھولے میں ہے، اس نے کبھی باہر کی دنیا دیکھی نہیں، تو جب ہم اس کو بتائیں گے کہ بھئی باہر ایک دنیا ہے جہاں پہ تم چل سکتے ہو، جہاں گاڑیاں چل رہی ہیں، جہاں جھولے ہیں، جہاں سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، تو وہ حیران ہوگا۔ یا بچہ ماں کے پیٹ میں اس کو بتایا جائے کہ تم جب باہر نکلو گے تو یہاں پہ تم جو ہے وہ خود سے چلو گے، خود سے کھاؤ گے اور گھومو پھرو گے، تو وہ حیران ہوگا۔ تو اسی طرح ہماری جو دنیا کی زندگی ہے وہ بہت ہی محدود ہے، اور جو ہمیں نظر آتا ہے، سنائی دیتا ہے، محسوس کر سکتے ہیں ہم، بس وہی ہمارا علم ہے، اس کے بعد ہمارا علم نہیں۔ اور خدا جب رسول کو کہہ رہا ہے تو پھر ہم کس منزلت پر ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول کو کہہ رہا ہے وما ادراک، تمہیں کیا معلوم؟ یعنی رسول اللہ کو علم غیب تھا، باذن اللہ تھا، جزئی تھا، اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جا تو ہو سکتا ہے شب قدر کی خوشخبری دینے سے پہلے نہ بتایا ہو، یا بتایا بھی ہو تو یہ بتا دیا ہو کہ بہت بڑی رات ہے۔ جیسے ہم بچے کو نہیں سمجھا سکتے خدا کے بارے میں، تو ہم کہتے ہیں یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔
یہ سمندر دیکھ رہے ہو، اللہ اس سے بھی گہرا ہے، یہ سورج دیکھ رہے ہو، اللہ اس سے بھی نورانی ہے، لیکن کیسا ہے وما ادراک تمہیں نہیں معلوم۔ تو علم الغیب کے حامل رسول اللہ بھی جب اس کی قدر و منزلت سے، حقیقی قدر و منزلت سے ناواقف تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا یہ کہہ کر وما ادراک، تو ہم بھی اس کی حقیقت کو درک کرنے سے قاصر ہیں۔ اور یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یقیناً یہ اتنی زیادہ قدر و منزلت کی رات ہے کہ جس کو مکمل طور پہ سمجھنا ناممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر، یعنی فوراً، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، پھر فوراً بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پہلی بات تو یہ الف یعنی 1000 سے زیادہ عربوں کی جو گنتی ہے اس میں ہر عدد ہی نہیں ہے، 1000 کے بعد کوئی عدد نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ملین، ٹریلین اور اس سے آگے، تو وہاں الف سے زیادہ۔ اب کہیں جا کے جدید عربی میں ملیون کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی عربی ہے، اوریجنل عربی، اس میں الف سے زیادہ لفظ نہیں ہے۔ تو وما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی الف سے بھی کوئی زیادہ عدد ہوتا تو اللہ لکھ دیتا، اور اس خیر، اس سے بھی بہتر یہ لفظ بتا رہا ہے کہ صرف الف تک نہ سوچنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اب خیر من الف شہر، جیسا کہ آپ کو شان نزول میں ہم نے بتایا، یہ اس عابد کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس نے زرہ یا جنگی لباس ذیبتاً کر رکھا۔ یہ الف ان 4 عابدوں سے بہتر ہے جنہوں نے مسلسل عبادت کی، کوئی معصیت یا گناہ نہیں کیا، اور بنو امیہ کی جتنی بھی عیش و عشرت کی زندگی ہو، خزانوں سے بھری ہوئی زندگی ہو، عیاشیوں سے اور آسانیوں سے، اس سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان دنیاوی حوالے سے کسی شخص کو دیکھ کر پریشان ہو جائے، انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جائے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، گاڑی، موبائل، گھر، لباس، تو یہ کہتے کہ چلو میرے پاس شب قدر تو ہے، اس شب قدر میں عبادت کر لوں، تو یہ اس دنیاوی لذتوں اور نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو خیر من الف شہر، تو پہلے بتلایا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، جو کہ ایک خصوصیت ہے شب قدر کی، معتبر ہے، قیمتی ہے، اسی لیے تو نازل کیا اس رات کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، تم نہیں جج کر سکتے، تم نہیں میجر کر سکتے، تم کہیں نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر فوراً کہا کہ بس تم یہ سمجھ لو زیادہ سے زیادہ جو گنتی ہے 1000 کی، اس سے بھی بہتر ہے۔ اب مزید پہلے یوں کہتے ہیں نا، پہلے ہیڈ لائن بتائی جاتی ہیں، پھر تفصیلی خبر بتائی جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک وجہ تو بتا دی اللہ نے، قرآن نازل ہوا اس لیے قیمتی ہے۔ اب اللہ مزید تفصیل بتا رہا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، 4 آیت، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے امور لے کے نازل ہوتے ہیں، احکامات لے کے نازل ہوتے ہیں۔ اب یہاں فوکس کرنا ہے ہمیں 2-3 الفاظوں پہ۔ پہلا لفظ ہے تنزل، آپ نے انگلش کی گرامر میں پڑھا ہوگا، پرفیکٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہوتا ہے ایک، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ، اس کو عربی میں، اردو میں اور عربی میں بھی، فارسی میں بھی استمرار کہتے ہیں، یعنی کنٹینیوٹی جس کام میں ہو اس میں استمرار ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم باب تفاعل یا مفاعلہ کا جو ہے وہ باب استعمال کرتے ہیں۔ تنزل یعنی فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں،
یعنی مسلسل، یعنی ہوتے رہتے تھے، ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے رہیں گے، یعنی یہ رات مسلسل رات ہے، ہر سال آئے گی، ہر سال ماہ رمضان بھی آئے گا، ہر سال ماہ رمضان میں یہ رات بھی آئے گی، رسول کے زمانے میں سے تھی، ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ تو کوئی مایوس نہ ہو کہ پہلے تھی اب نہیں ہے، یا پہلے زیادہ ثواب تھا اب زیادہ ثواب نہیں ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ ایک رات تھی رسول کے زمانے میں جس میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، لیکن اس کا ثواب، شب بیداری کی اہمیت وہ اپنی جگہ ہر زمانے میں رہے گی۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد ہو سکتا ہے 3 اس کے احتمالات ہیں۔ نمبر 1، روح سے مراد جبریل امین ہو، الگ سے مینشن کر دیا ان کو، کوئی اہم شخصیت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں فلاں بما اہل و عیال، تو اسی طرح جبرائیل اور فرشتے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے وحی، لفظ وحی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں اس لفظ کو، کس کو، روح کو وحی کے معنوں میں استعمال کر چکا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورى آیت نمبر 52۔ تیسری توجیہ یا تفسیر خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے۔ خود امام فرماتے ہیں کہ روح فرشتوں سے بھی ما فوق الفطرت شے ہے، کوئی شخصیت ہے، فرشتوں سے بھی، جبرائیل سے بھی بڑھ کر کوئی شخصیت ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، لیکن امام کہہ رہے ہیں یہ اس سے بھی بڑی شخصیت ہے، کیونکہ اگر یہ جبرائیل امین ہوتے تو جبرائیل امین تو خود فرشتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ، تو ملائکہ میں جبرائیل بھی آ گئے۔ الگ سے روح کہنے کا مطلب ہے یہ کوئی اور بڑی شخصیت ہے۔ تو اب یہ کیا شخصیت ہے، اس کی ہمیں مزید جسے کہتے ہیں کہ علمیت نہیں، علم نہیں، لیکن یہ بھی احتمال ہے کوئی جبرائیل علیہ السلام سے بھی بڑھ کر شخصیت ہو۔ تنزل الملائکۃ والروح من کل امر، امور میں سے، اللہ کے احکامات۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہوں، ہوتے ہوں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے، بھئی فلاں کو رزق پہنچاؤ، فلاں کو اولاد سے بہرہ بند کرو، فلاں کو جو ہے علم دو، فلاں کو جو ہے حج پہ لے کے جاؤ، یا ریٹن فارم میں امام کے لیے لے کر آتے ہوں کہ بھئی یہ آپ کی امت کے احکامات، تقدیرات، مقدرات ہیں، یہ آپ کے حوالے ایسا ایسا فلاں فلاں کے حوالے ہوگا، فلاں کی یہ ذمہ داری ہے، فلاں کا یہ وظیفہ ہے۔ تو ایک تو پریکٹیکلی کرنے کے لیے آتے ہوں، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ تھیوریٹیکل فارم میں، بک کی فارم میں، یا سافٹ ویئر کاپی کہہ لیں آپ، ہارڈ ویئر کاپی، وہ امام کے لیے لے کے آتے ہوں۔ تو تنزل الملائکۃ والروح من کل امر فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب آخری آیت، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی طلوع فجر کے بعد آپ جو ہے وہ سو سکتے ہیں۔ سونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شب قدر ختم ہو گئی۔ اچھا، سلام سے کیا مراد ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، اہم امر ہے۔ سلامتی یا سلامت رہنا، عافیت میں رہنا، یعنی بغیر کسی تکلیف، پریشانی، مصیبت، ضرر یا بیماری کے، یہ ہے سلامتی، دعائے عافیت جیسے ہم پڑھتے ہیں نا۔ تو عافیت یا سلامتی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب یہاں بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے بھئی فرشتے تو عذاب کے لیے بھی نازل ہو سکتے ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم میں، یا قوم عاد، قوم سمود میں۔ تو ہم کہیں گے بھئی فرشتے قرآن لے کر نازل ہوتے ہیں، اتنی بڑی کتاب لے کے نازل ہو رہے ہیں، تو یقیناً وہ سلامتی کا پیغام لے کے آ رہے ہوں گے، نہ کہ اللہ کے عذاب یا ناراضگی کا۔ لیکن پھر یہاں پہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ قرآن میں تو سورہ لہب، سورہ منافقون اور بہت ساری آیات ہیں جو لوگوں کی مذمت میں، قوموں کی سرزنش میں اتری ہیں، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ فرشتے نہ صرف قرآن لے کے نازل ہو رہے ہیں بلکہ وہ سلام بھی کر رہے ہیں۔ روایت میں آیا کہ فرشتے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، فرشتے
مومنین کو سلام کرتے ہیں، فرشتے رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں حالانکہ وہ دنیا سے جا چکے، جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں اور وہ درود ان تک پہنچتا ہے، تو فرشتے ان کو بھی سلام کرتے ہیں، فرشتے ائمہ کو، کیونکہ دنیا حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے ان کو بھی سلام کرتے ہیں۔ پانچویں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج شب قدر ہے، کیونکہ وہ تو امام ہے، تو امام نے کہا کہ ہمیں کیوں نہ معلوم ہو، اس رات فرشتے ہمارے گرد طواف کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ بھائی فرشتے نازل تو ہوتے ہیں تو کسی کے پاس جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، جبریل علیہ السلام کو یا کسی فرشتے کو، میکائیل کو رزق دینے کے لیے یا اسرائیل کو جان نکالنے کے لیے، تو کسی کے پاس آئے گا نا، کسی شخصیت کے پاس، تو جبریل امین یا روح یا ملائکہ کس کے پاس آتے ہیں؟ تو وہ حجت خدا کے پاس آتے ہیں۔ تو امام سے جب پوچھا گیا، پانچویں امام سے، کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو امام نے کہا کہ کیوں نہیں، اس رات فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں، تو امام کو نہیں معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا؟ سلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس سلام کی لذت کو عمر بھر نہیں بھولے، یعنی اتنا اچھا لگا۔ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کوئی بزرگ شخصیت، کوئی عالم دین، کوئی مجتہد، کوئی بادشاہ، کوئی بڑی شخصیت جب آپ کو سلام کرے تو آپ کو وہ سلام یاد رہتا ہے کہ فلاں نے مجھے جو ہے وہ سلام کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے خوشخبری دی، اس سے پہلے سلام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس سلام کی لذت مجھے قیامت عمر بھر یاد رہی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے سلام کیا۔ کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سلام کیا تو ابراہیم کے لیے وہ آگ جو نمرود نے 2 سال تک جلائی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ تو یہاں پہ ایک پر لطف نکتہ ہے کہ جب فرشتوں کے سلام سے نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے تو فرشتوں کے سلام سے ہم مومنین کی دوزخ کی آگ کیوں نہیں ٹھنڈی ہو سکتی؟ کہ جب فرشتے آئیں، ہم شب بیداری کر رہے ہوں، ہم عبادت کر رہے ہوں، فرشتے سلام کر رہے ہوں ہم کو، تو یا آپس میں، تو اس سلام کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دوزخ کی آگ ٹھنڈی کر دے گا، جیسے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ اس کی مختصر سی تفسیر۔ اب آئیے اس سورے سے جو اہم پیغامات یا اہم نکات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ نمبر 1، اسم شب قدر، اسم شب قدر نمبر 1، کہ اس کو قدر یا شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر 1، اس کی 5 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 وجہ تو یہ ہے کہ اس میں مقدر لکھے جاتے ہیں یا مقدروں کو دنیا والوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، قدر و منزلت والی رات ہے جس کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے شب قدر۔ نمبر 3، اس میں قرآن نازل ہوا ہے کہ جو بہت قدر و منزلت والا ہے، فرشتوں کے ذریعے نازل ہوا جو بڑی قدر و منزلت والے ہیں، سلامتی کے ساتھ آتے ہیں کہ جو بہت بڑی قدر و منزلت والی بات ہے۔ تو نمبر 1 مقدر لکھنے کی رات ہے، نمبر 2 قدر و منزلت والی رات ہے، نمبر 3 قرآن نازل ہوا کہ قرآن سب سے بڑی کتاب، قدر و قیمت والی کتاب ہے جو اس رات نازل ہوئی۔ نمبر 4، جو شخص اس رات میں جاگے گا وہ اتنا ثواب سمیٹ لے گا کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت والا بن جائے گا۔ اور نمبر 5،
جو اس رات کو کھو دے گا کاہلی غفلت کی وجہ سے وہ تنگی کا شکار ہو جائے گا، یعنی تنگی رزق کا، تنگی خوشحالی، تنگی صحت، کیونکہ لفظ قدر تنگی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ من قدر الیہ رزقہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ومن قدر علیہ رزقہ، سورۃ طلاق آیت نمبر 7۔ تو لفظ قدر جو ہے وہ ناپ تول کر کے بہت تخمینی انداز سے، کیلکولیٹڈ انداز سے کسی چیز کو دینا، کم دینا، یہ اس معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ جو کہ شب قدر کو درک نہیں کرے گا، سویا پڑا رہے گا، غافل رہے گا اور عبادت نہیں کرے گا۔ نمبر دو پیغام، دوسرا پیغام یا اہم نقطہ اس میں شب قدر ہو گیا تعین شب قدر، کون سی رات ہے؟ روایات کے مطابق یہ پہلے عشرے کی پہلی رات، یعنی ماہ رمضان کی پہلی رات، چاند رات بھی ہو سکتی ہے، دوسرے عشرے کی 17ویں اور 19ویں شب بھی ہو سکتی ہے، اور تیسرے عشرے کی تمام طاق راتیں بھی ہو سکتی ہیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ لیکن زیادہ احتمال 19، 21 اور 23 کا ہے۔ امام کی روایت کے مطابق کہ نور الثقلین کی روایت کہ امام فرماتے ہیں کہ 19ویں رات کو مقدرات لکھے جاتے ہیں، 21ویں رات کو حکم نامہ جاری ہوتا ہے، اور 23ویں رات کو تصدیق اور منظوری ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارے دفتروں میں بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ پہلے ڈیزائن کیا جاتا ہے کوئی پلان، منصوبہ، پھر جو ہے یعنی لکھا جاتا ہے، اسکیچ بنایا جاتا ہے، مقدر کیے جاتے ہیں اعمال انسانی۔ نمبر 2 حکم نامہ، ٹھیک ہے، پھر اس کو اپروو کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو ویریفائی کر کے ایک اسٹیمپ لگا کے ہاں بھائی یہ منظور ہو گیا، منظوری دے دی گئی۔ اچھا، ایک اور روایت میں ایک شخص چھٹے امام کے پاس آتا ہے، نور الثقلین کی روایت ہے کہ ان سے امام سے پوچھا کہ یہ کون سی رات ہے، مجھے کم سے کم رات بتا دیں تاکہ میں استفادہ کروں۔ تو امام نے کہا کہ 21 یا 23۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایک تعین کر دیں۔ تو امام نے تھوڑا سا غصے میں یا سرزنش والے انداز سے کہ جو تم چاہتے ہو اس کے لیے کیا 2 راتیں کافی نہیں؟ یعنی کیا تم 2 راتیں بھی نہیں جا سکتے اپنی پوری سال کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے، پورے سال خوشحال رہنے کے لیے، پورے سال صحت مند رہنے کے لیے؟ ہو سکتا ہے حج عمرہ زیارت کی سعادت تمہیں نصیب ہو جائے، اولاد نرینہ سے تم سرفراز ہو جاؤ، تو تمہیں کوئی خوشخبری ملے، تمہاری کوئی خواہش جائز جو ہے وہ پوری ہو جائے، تو کیا تمہارے لیے یہ 2 راتیں کافی نہیں ہیں اس کام کے لیے، اس چیز کے لیے جو تم چاہتے ہو؟ اس کے بعد ایک اور دلچسپ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ خود رسول اللہ سے ایک شخص ملنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ میں مدینے سے دور باہر رہتا ہوں اور میں صرف سال میں 1 مرتبہ آ سکتا ہوں، رمضان میں 1 مرتبہ آ سکتا ہوں، آپ مجھے بس 1 رات بتا دیں جس میں میں آؤں اور یہاں عبادت کروں۔ تو رسول اللہ نے اس کو اکیلے میں وہ رات بتائی، اور وہ ہر سال ماہ رمضان میں 23ویں شب کو آیا کرتا تھا، لوگ پہچان گئے، اور اس رات کو لیلۃ الجہنی یا جہنی کی رات کر کے مشہور کر دیا۔ تو قوی احتمال یہ ہے کہ یہ 23ویں کی شب ہو۔ 23ویں کے اعمال بھی آپ نے دیکھا ہوگا عام اس کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں پہلی رات 17ویں 19ویں تمام طاق راتیں، اس سے چھوٹا کر کے شارٹ لسٹ کر کے 19 21 23، پھر 21 23 اور پھر 23 ہمیں نہیں کہنا چاہیے، احتمالاً کہہ دیں واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن باقاعدہ ہمیں اس کا قول نہیں ملتا، لیکن یہ ملتا ہے کہ وہ جہنی آیا تھا، اس نے کہا تھا مجھے 1 رات بتا دیں، رسول اللہ نے اکیلے میں بتا دی، اور پھر وہ ہر سال اسی شب یعنی 23ویں کی شب آنے لگا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ ہم کراچی والوں کو تو رات بھر ویسے ہی جاگنے کی عادت ہوتی ہے، اور ماہ رمضان میں خصوصی طور پہ جاگنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن نیند آتی ہے تو شب قدر والی رات ہی آتی ہے۔
ویسے نہیں آئے گی، پوری رات گزر جائے گی، باہر سڑکوں پہ گزر جائے گی کھیلتے کودتے، لیکن یہ افسوس کا مقام ہے، توجہ کرنی چاہیے کہ اتنی اہم رات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا۔ اچھا، نمبر 3، خدا کی حکمت کیا ہے اخفاء شب قدر؟ پہلا نقطہ کیا تھا اہم نکات، اہم پیغامات میں، کہ اس میں شب قدر، دوسرا تھا تعین شب قدر، تیسرا ہے اخفاء شب قدر، یعنی شب قدر کو چھپا کے کیوں رکھا گیا ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیا گیا ایک رات ہے، 23ویں کی رات ہے، 21ویں کی ہے، مثلا 19ویں کی ہے، بس کہہ دیا گیا ہے کہ تلاش کرو۔ تو اس کے بھی ماشاءاللہ 5 اہم نکات ہیں کہ ایسا کیوں ہے، 5 مثالیں کہہ لیجئے کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے، گناہ میں نہیں کہ تم جھوٹ بولو گے تو گناہ ملے گا، باقی گناہ نہ کرو تو اچھا ہے ورنہ گناہ نہیں ملے گا۔ پھر کیا ہوتا، لوگ جھوٹ چھوڑ کے سارے گناہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں چھپا رکھا ہے، یعنی کسی بھی گناہ سے تمہیں سزا مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو چھوٹا سمجھ کے کرو۔ کہتے ہیں نا کہ آدمی اگر کوئی چھوٹا گناہ مسلسل کرے تو صغیرہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا کوئی ایک گناہ مسلسل کرے ہر مرتبہ یہ کہے کہ اللہ معاف کر دے گا، یعنی اس نے گویا کھیل بنا لیا۔ تو کچھ پتہ نہیں دوسری تیسری مرتبہ کرنے پر اللہ پکڑ لے، 10ویں مرتبہ کرنے پہ پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض اوقات قسم کھا لیتا ہے کہ اب تو نے یہ کام کیا تو میں تجھے نہیں بخشوں گا۔ تو ٹھیک ہے، ہم بار بار کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، لیکن اپنی عادت بنا لینا کہ ہر مرتبہ کروں گا۔ جب بھی کہتے ہیں نا کہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہونا چاہیے، تب کہیں جا کے وہ توبہ قبول ہوتی ہے کسی گناہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، چنانچہ ہمیں ہر گناہ سے بچنا ہے، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، آسان گناہ ہو، مشکل گناہ ہو۔ کچھ گناہ آسان ہوتے ہیں، کچھ گناہ جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات گناہ آسان ہوتا ہے لیکن اس کی سزا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ماں باپ کو تنگ کرنا، ماں باپ کو ناراض کرنا بہت آسان گناہ ہے، دن میں شاید کئی مرتبہ خدا نخواستہ ہم سے ہو جاتا ہوگا، لیکن بہت بڑا اس کا جسے کہتے ہیں کہ عذاب ہے۔ تو جس طرح ہر گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح ہر رات کو رمضان کی یا تاخراتیں یا آخری عشرے کی تاخراتیں ہمیں در کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں ایک جستجو رہے گی ہمیں خوب سے خوب تر کہ پچھلی رات میں اچھی طرح نہیں عبادت کر سکا، اس رات میں کر لوں۔ نمبر 2، اللہ نے یہ ہم بتا رہے ہیں اخفاء شب قدر کی وجوہات۔ نمبر 1، اللہ نے اپنے غضب کو اپنے گناہوں میں چھپا رکھا ہے تاکہ لوگ ہر گناہ سے بچیں۔ نمبر 2، اللہ نے اپنے دوستوں کو عام لوگوں میں چھپا رکھا ہے تاکہ لوگ ہر کسی کا احترام کریں۔ صرف داڑھی والا یا امامے والا یا محجبہ جسے کہتے ہیں کہ یا بظاہر لگنے والے لوگ کہ یہ ہیں تو نیکوکار، حقیقت میں نہ ہوں۔ چلیں، داڑھی تو ایک آپ کی شرعی جواز آ جائے گا اور نہ رکھنا جو ہے گناہ آ جائے گا، لیکن بعض اوقات لگتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں لیکن اندر سے نہیں ہوتے، یا بعض لوگ گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے واجبات ادا کریں گے لیکن بہت زیادہ نوافل مستحبات نہیں کر پاتے، لیکن لوگوں کی مثلاً وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ایسے والنٹیئرز ہوتے ہیں مثلاً مساجد وغیرہ میں، لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کی مدد نوافل مستحبات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنا طواف چھوڑ دیا تھا ایک شخص کی مدد کے لیے۔ تو معلوم نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ ولی پہچانا جائے خاص لباس میں ہوں، بلکہ حدیثوں میں تو آیا ہے کہ علماء آخری زمانے میں اپنے لباس اور شہرت سے پہچانے جائیں گے، یعنی مشہور نہ ہوں، ٹی وی پہ نہ آئیں، سوشل میڈیا پہ نہ ہو، فیس بک پہ ان کی ویورشپ نہ ہو تو لوگ نہیں پہچانتے مثلا، یا لباس میں نہ ہو، عام قمیص شلوار میں ہوں تو لوگ نہیں پہچانیں گے۔ حالانکہ عالم کو اپنے علم اور تقوی سے پہچانا جانا چاہیے، بلکہ ہر مومن کو اپنے علم اور تقوی سے پہچانا جانا چاہیے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اللہ کا حقیقی دوست، وہ عام لوگوں کی طرح ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی آیا ہے روایتوں میں کہ جب وہ سامنے ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور جب وہ غائب ہوتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں پوچھتے نہیں، یعنی اتنا غیر اہم ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مسجد، مجلس، مدرسے، محفل میں آپ جاتے ہیں تو کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو بہت
مشہور معروف ہوتی ہیں فوراً ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہاں ہیں بھائی، ان سے نہیں ملے ہم، چلو بھائی ان سے ملے۔ بعض اوقات تو راستے میں کوئی آپ سے ہاتھ بھی ملا رہا ہوتا ہے تو آپ روکھے پھیکے پن سے اس سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہوتی، معاشرے میں وہ مالدار نہیں ہے، معاشرے میں وہ صاحب منصب نہیں ہے، کسی بڑے خاندان کا نہیں ہے، بہت بڑا عالم نہیں ہے، بس نیکوکار ہے مثلا۔ لیکن نیکیاں تو آج کل کے زمانے میں معیار نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں دولت ہے، منصب ہے، شہرت ہے، عزت ہے۔ تو اللہ نے اپنے دوستوں کو عام لوگوں میں چھپا رکھا ہے اس لیے کہ تاکہ لوگ ہر شخص کا احترام کریں ڈرتے ڈرتے۔ دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم فقیر بھی ہم سے مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں معاف کیجیے گا یا معاف کرو، معاف کرو، یعنی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں بد دعا نہیں دیجیے گا یا ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ تو فقیر سے بھی احترام، کہ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مجبوری اس پہ ڈال دی ہو۔ تو اللہ نے اپنے ولی کو عام لوگوں میں چھپا رکھا ہے تاکہ لوگ ہر کسی کا احترام کریں۔ نمبر 3 اخبار رکھنے کی وجہ کیا ہے شب قدر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے مقبول دعا کو دعاؤں میں چھپا رکھا ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں بہت ساری دعائیں میں کون سی دعائیں پڑھیں، مفاتیح تو بھری ہوئی ہے ایسی دعاؤں سے، دعا عہد ہے آپ کی، دعا جو ہے عافیت ہے، دعا سلامتی امام زمانہ ہے، پھر انبیاء کی دعائیں، ذکر یونسیہ ہے مثلا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، خود رسول اللہ کی دعا ہے۔ تو ہم کون سی دعا پڑھیں؟ بس جو دعا آپ کی حاجت کے مطابق ہو۔ علم کی دعا مثلا الگ ہے، رزق کی دعا الگ ہے، عافیت کی الگ ہے، اولاد نرینہ کی الگ ہے، اچھے اخلاق کی الگ ہے، والدین کے لیے الگ ہے، جو آپ کی حاجت کے مطابق ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آسان ہو، جو مختصر ہو، جو آپ کو پسند ہو۔ ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر دعا کو پڑھیں، پتہ نہیں اللہ کون سی دعا قبول کر لے۔ فقط ایک دعا کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو باقی دعائیں نظر انداز ہو جائیں گی۔ نمبر 4، اللہ نے اپنے اسم اعظم کو اپنے تمام اسما میں چھپا رکھا ہے۔ اسم اعظم اللہ کا وہ خاص اسم ہے کہ جو وہ کسی کو حاصل ہو جائے اور اس کے وسیلے سے اس کا نام لے کر اللہ سے دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، بلکہ وہ کام بسا اوقات ناممکنات میں سے ہو ممکن بن جاتا ہے۔ آصف برقیہ کو فقط ایک اسم اعظم حاصل تھا، اور وہ پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا جسے کہتے ہیں کہ تخت جو ہے وہ یمن سے لے کر آ گئے تھے۔ ایک ہمارے ائمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو 72 اسماء اعظم معلوم ہیں، اور کل 73 ہیں، کل 73 اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسم پوشیدہ ہے، اسم اعظم، اور وہ اللہ بھی ہو سکتا ہے، رحمان بھی ہو سکتا ہے، رحیم بھی ہو سکتا ہے، 3 نام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اللہ کے بارے میں قوی احتمال ہے لوگوں کا، سب سے زیادہ احتمال کہ اللہ جو ہے وہ اسم اعظم ہے، لیکن یقین کے ساتھ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ہر کام سے پہلے پڑھیں تو امکان ہے انشاءاللہ اسم اعظم اس میں شامل ہے تو آپ کا وہ کام ہو جائے۔ لفظ اللہ خود جسے کہتے ہیں یونیک ہے، کسی بھی زبان میں لفظ اللہ نہیں ہے۔ گاڈ ہے، بھگوان ہے، اور نام ہے، لیکن لفظ اللہ صرف عربی میں ہے، اور اللہ کا مطلب ہی یہی ہے، الہ سے نکلا ہے، جس میں ہم نے الف لام لگا دیا ہے شروع میں۔ الہ کہتے ہیں خدا کو، الف لام کا مطلب ہوتا ہے دا، جیسے انگلش میں ہم دا لکھتے ہیں نا آرٹیکل، دا بک، دا ٹیبل، دا پرسن، یعنی اسپیسیفک پرسن، اسپیسیفک بک، اسپیسیفک چیز۔ تو اسپیسیفک اللہ جو حقیقی اللہ ہے، جو خالق کائنات ہے۔ عیسائیوں کا، یہودیوں کا مشترکہ اللہ جسے کہتے ہیں، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا۔ ہندوؤں کا جنہوں نے بتوں کو خدا بنا دیا، زرتشتیوں کا کہ جنہوں نے آگ کو اللہ بنا دیا۔ تو اللہ نے اسم اعظم اپنے اسماء میں چھپا رکھا ہے۔ اب اللہ کا کوئی بھی نام ہو، علیم ہو، سمیع ہو، بصیر ہو، نذیر ہو، قادر ہو، قدیر ہو، جو بھی نام ہو، آپ اس امید سے لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس میں اعظم ہے۔ انشاءاللہ میرا کام آسان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصی طور پہ پڑھیں۔
اچھا، اسم اعظم کے بعد کتنے ہو گئے؟ یہ 4. پانچواں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو ہر حالت میں چھپا رکھا ہے. یعنی موت بیماری میں بھی آ سکتی ہے، موت حادثات کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، موت قدرتی آفات کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، موت گھر میں بھی آ سکتی ہے، موت باہر بھی آ سکتی ہے. تو موت سے ہر وقت ڈرے کہ کسی وقت بھی موت آ جائے. ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں موت آئے، ضروری نہیں بیماری میں آئے، ورنہ لوگ صرف بیماری سے ڈرتے، صرف بڑھاپے سے ڈرتے کہ جوانی میں تو موت آنی نہیں، سفر سے ڈرتے کہ حادثہ نہ ہو جائے. وہ ایک شخص تھا بڑا فلسفی، وہ گاؤں گیا دریا کی سیر کرنے کے لیے. اس نے ایک دیہاتی کو ساتھ لیا، ملاح تھا. تو سیر کے دوران اس نے اس ملاح یعنی کشتی چلانے والے سے پوچھا کہ تمہارے دادا کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا ملاح تھے، یہ چلاتے تھے کشتیاں. تو کہنے کیسے ان کا انتقال ہوا؟ کہنے کشتی میں ایک دفعہ طوفان آیا، وہ مر گئے دریا میں. کہ تمہارے باپ کہنے وہ بھی ملاح تھے. کہنے ان کا کیسے انتقال ہوا؟ کہنے کشتی میں وہ بھی بس چلا رہے تھے اور کشتی الٹ گئی. تو اس نے کہا کہ تمہیں خوف نہیں آتا دریا سے؟ تم جو ہے وہ پھر بھی کشتی چلاتے ہو اور تمہارے باپ اور دادا اسی کشتی میں اور دریا میں مرے. انہوں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہہ لیں گے کہ گھر میں. کہہ لیں آپ کے باپ؟ کہہ لیں گے وہ بھی گھر میں رہتے تھے. کہیں وہ کیسے مرے؟ کہہ لیں وہ گھر میں. کہہ لیں آپ کے دادا کیسے مرے؟ کہہ لیں وہ بھی گھر میں مرے. کہہ لیں آپ کو گھر میں رہتے ہوئے خوف نہیں آتا؟ تو انسان کو کہیں بھی کسی بھی حالت میں جو ہے وہ موت آ سکتی ہے. تو اللہ نے موت کو ہر حالت میں چھپا رکھا ہے، اس لیے ہر وقت چوکنا رہے. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس میں اس کو چوکنا رہنا ہے. اگر پورے سال نہیں چوکنا رہ سکتا ایکٹیو تو کم از کم ماہ رمضان میں چوکنا رہے ایکٹیو. ماہ رمضان میں نہیں تو اس کی شب قدر کی طاق راتوں میں کم از کم جو پہلی 17ویں 19ویں اور طاق راتیں ہیں آخری شب کی، اس میں چوکنا رہے کہ اس کو انشاءاللہ پوری زندگی کے برابر. حالانکہ ہماری زندگیاں تو اب 60-70 سال کی رہ گئی ہیں، کتنے 60 تک ہے انسان، باقی بونس ہے. اور پاکستان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 57 ہے. تو ایک شب قدر سے آپ کو پوری زندگی کے برابر جو ہے وہ بھی ایسی زندگی جو آپ نے پوری عبادت میں گزاری ہو. تو اس میں شب قدر، تعین شب قدر، اخفاء شب قدر، اور نمبر 4 تخصیص شب قدر. یعنی رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر فقط میری امت کے لیے مخصوص کی ہے، باقی امتوں میں شب قدر نہیں دی. کتنی عظمت کی اور کتنی آسانی کی بات ہے کہ پہلی کی امتوں میں یہ شارٹ کٹ نہیں تھا. یہ شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ نے فقط ہم کو دیا ہے. ہماری زندگیاں بھی کم ہیں اور لوگوں کی بنسبت، اور ماشاءاللہ مصروف بھی بہت ہیں. فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، تو بہت ساری ہماری مصروفیات ہیں سوشل میڈیا کی. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے رکھ دیا ہو. لیکن بہرحال یہ ایک اللہ کی، نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری عمر کو بڑھا دے، عمر میں اضافہ کرے. اس زمانے میں عمریں کیا ہوتی تھی؟ نوح علیہ السلام کی خود کی عمر 2500 سال، 2,500 ایئرز، 2500 ایئرز. تو اس 1000-2000 سال تو نارمل تھی ایج. تو نوح علیہ السلام نے کہا شکر کرو اللہ نے تمہیں اتنی عمر دی ہے. ایک امت آئے گی، یعنی رسول کی امت کی طرف اشارہ، کہ جس کی عمریں 50-60-70 سال ہوں گی. تو اس بوڑھی نے کیا کہا؟ اگر میں اس رسول کی امت میں ہوتی تو ایک درخت کے نیچے پوری عمر گزار دیتی. یعنی نہ میں گھر بناتی نہ کوئی صاحبان، ایک درخت کے نیچے 60-70 سال گزارتے. اس عورت کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس 200 گز کا پلاٹ ہوتا ہے اور 400 گز کے گھر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم پلاٹ اور گھروں کے چکر میں پوری عمر، پوری زندگی گزار دیتے ہیں. بہرحال تو تخصیص شب قدر، یہ شب قدر اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ کی امت سے مخصوص ہے. پانچواں نقطہ، چھٹا نقطہ، افضل شب قدر، افضلیت شب قدر.
افضلیت شب قدر یعنی ویسے تو ٹھیک ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قرآن نازل ہوا، فرشتے اترتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لیکن کیا فائدہ اگر آپ غافل ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے تمام ثواب کہ جو شب بیداری کریں، اس کو درک کریں، اس میں عبادت کریں. میک دا موسٹ آف اٹ. یعنی آپ کے پاس چابی ہے، آپ تالا نہیں کھول رہے، کیا فائدہ؟ آپ کے پاس کھانا موجود ہے، آپ اپنی بھوک نہیں مٹا رہے. سواری موجود ہے، اس کو استعمال نہیں کر رہے. علم موجود ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے. تو افضلیت اسی وقت ہوگی کہ جب انسان شب قدر میں عبادت کرے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا. آخری اہم نقطہ پیغام ایک اشکال سے متعلق ہے. لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ مثلا یہاں پہ دن ہے، دوسری جگہ رات ہے، یا آج یہاں 21 رمضان ہے، دوسری جگہ 22 رمضان ہے، تو پھر شب قدر تو ہمارے یہاں ہوئی، ان کی نہ ہوئی. تو ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ گول ہے اور وہ مسلسل حرکت میں ہے. تو جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے اس میں دن ہوتا ہے، اور جو حصہ سورج کے دوسری طرف ہوتا ہے یعنی یہاں پہ رات ہے. تو شب قدر یہاں ہے، تاریخ بھی الگ ہے اور علاقے بھی الگ ہیں. یہاں پہ نہیں ہے شب قدر. لیکن جب یہ دنیا گھومے گی تو 12 گھنٹے کے بعد مثلا یہاں پہ رات آ جائے گی. تو وہی شب قدر جو پہلے یہاں تھی اب یہاں پہ آ جائے گی. تو اگر ڈیٹ مختلف بھی ہے، دن رات کا فرق بھی ہے، تو شب قدر تو بنیادی طور پہ وہ آدھی دنیا کا سایہ ہے جو گھوم رہا ہے. دنیا گھوم رہی ہے تو وہ سایہ بھی مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اس علاقے تک پہنچ جائے گا کہ جو سورج کے سامنے نہیں ہوتا. تو آج مثلا پاکستان میں شب قدر ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں اور دن کے 12 بج رہے ہیں کہیں اور. تو جب یہ رات وہاں پہنچے گی تو وہاں پہ شب قدر ہو جائے گی. تو رات بنیادی طور پہ وہ سایہ ہے جو سورج کے دوسری طرف دنیا کے حصے میں ہوتا ہے، جو دنیا کے گھومنے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. تو رات مختلف ہو، تاریخ مختلف ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال یہ شب قدر پورے علاقوں کو، پوری دنیا کو اپنی جسے کہتے ہیں کہ دامن میں سمیٹ لیتی ہے. تو یہ شب قدر کی تفصیلات، توضیحات، تشریحات اور تفسیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما، اس شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس شب قدر میں اپنی جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ سے پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على